ٹیم یو ایس اے کی آپ کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہو, کوئی بھی کنیکشن چاہیے ہو, کوئی بھی, تو از آلویز دیئر فار یو. In person there for you. مگر the information house is actually sitting in front of you. Irfan bhai and Humayun bhai. Assalamu alaikum. A very warm welcome to all of you in a brand new episode of Cricket Talk. This program will be in Urdu, but will translate in English later on. The weather is quite rainy here in Birmingham. I so in US will be a bright sunshine there. So آج جو ہم نے مہمان کو دعوت دی ہے اور جس ملک کے مہمانوں کو ہم نے دعوت دی ہے وہ اپنا کرکٹ کے اندر ایک نام, ایک مقام رکھتے ہیں, اور ایک بہت ہی اسٹرگلنگ فیز سے وہ اپنی ٹیم کو لے کر اس موقع پر پہنچے ہیں کہ وہ لاسٹ ٹائم آئی ایم سی ٹی کے اندر سیمی فائنل تک گئے. تو ان کے اندر کافی یونٹی پائی جاتی ہے, اور ان کے اندر اس ٹیم کے اندر بیسیکلی ایک یونٹ ہے, اور ان کے جو پلیئرز ہیں وہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے ایفرٹ دیتے ہیں گراؤنڈ کے اندر. تو اس سے پہلے کہ میں کی طرف جاؤں تو میں اپنے ایک پاکستانی سیلیبریٹی جو لاسٹ سال کر گئے ہیں تو میں ان کے لیے کچھ کہنا چاہتا ہوں. مسٹر طارق عزیز صاحب. طارق عزیز صاحب جو تھے, ایک نیلام گھر شو آتا تھا, اگر 90s کے لوگ ہیں جو ہمیں سننے والے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ بچپن میں ایک شو آتا تھا نیلام گھر کے نام سے, جو ان کا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے 30 سال تک وہ کوئز شو اکیلے 30 سال 3 دہائیوں تک وہ شو چلایا. 1960 کا ایرا جو تھا, پہلا چہرہ پاکستانی ٹی وی کے اوپر, 1960 کے اندر ریڈیو اسٹیشن ایک طویل عرصے تک وہ چلاتے رہے. طارق صاحب کا ایک اپنا منفرد انداز تھا گفتگو کرنے کا, انداز بیاں بھی ان کا کافی مختلف تھا, اور شاعری کا انداز بھی کافی مختلف تھا. تو ان کی کچھ چیزیں ہیں جو میں پچھلے دنوں سن رہا تھا تو مجھے بڑی خوبصورت لگیں کہ وہ اپنا شو کا آپ لوگوں کو بھی جیسے پتا ہوگا کہ وہ اپنے شو کا ابتدا اس طریقے سے کیا کرتے تھے کہ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام کے ساتھ, جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے, دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں, آپ کو طارق عزیز کا سلام پہنچے. اور وہ ایک شعر جو پنجابی میں پڑھا کرتے تھے اکثر اپنے شوز میں بھی, وہ پنجابی میں ہے, تو میں کوشش کروں گا اس کو پڑھنے کی بھی, کہ کچھ اونج بھی راواں اوکھیاں سن, کچھ گل وچ غم دا توک بھی سی, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ مینو مرن دا شوق بھی سی. تو اسی کے ساتھ ان کی یادوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو طریق رحمت فرمائے, ان کے درجات کی بلندی فرمائے. اسی کے ساتھ شو کا ابتدا کرتے ہیں, اور سب سے پہلے میں جانا چاہوں گا عرفان صاحب کے پاس, جو کہ ایک لیجنڈری کرکٹر, دا فرسٹ مسرور ٹورنامنٹ جو وہ کھیلے تھے وہ کینیڈا کی انہوں نے نمائندگی کی تھی, اور اس کے بعد وہ یو ایس اے شفٹ ہو گئے تھے. تو عرفان صاحب کے بارے میں پڑھ رہا تھا, تو کرک انفو پہ ان کا ریکارڈ ہے جو کرک انفو والوں نے شائع کیا, اور میں اس کو ورڈ ٹو ورڈ پڑھنا چاہوں گا کہ عرفان ربانی scored 304 from a 50 over total of 438 for 5 to help his Apollo team romp to a 227 run win over the United 11 in Toronto first division last weekend. Rabbani hit 48 boundaries and 6 sixes. He took part in stands of 120 for the second wicket, 155 for the third and 118 for the fourth. Sir, ویلکم ٹو آور شو. اور سر آپ یہ کس طرح کر لیتے ہیں, اور ہمیں ذرا آئی ایم سی ٹی کی جرنی کے بارے میں اور اپنی کرکٹ کے بارے میں بھی ناظرین اور حاضرین کو بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. پاکستان کی پیدائش ہے گجرات شہر سے, پنجاب, اور میرے جو والد صاحب تھے مرحوم خالد ربانی, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. کرکٹ انہوں نے ان سے ہی ہم نے لرن کی شروع میں. اس کے بعد راول پنڈی میں میری ساری پرورش وغیرہ ہوئی, جہاں پہ پاک چائنا کرکٹ کلب ہے, وہاں پہ ہی ہم نے لرن کیا. اے ڈی بی پی ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان کے جو اوپنر تھے مجاہد حمید صاحب, ہمارے کیپٹن بھی تھے وہ, اور ان کے ساتھ ہی ہم لوگ کے آر ایل بھی جا کے لرن کیا کرتے تھے. محمد اکرم جو فاسٹ بالر تھے, اور شعیب اختر وغیرہ, یہ ہمارے سینئرس تھے. کرکٹ ہارڈ بال وہیں سے ڈیولپ ہوتی گئی, پیشن ڈیولپ ہوتا گیا. پھر جب میں کینیڈا آ گیا تو میں نان ایم ڈی کلب سے کرکٹ کھیلا کرتا تھا, اور اس وقت صدر مجلس خدام الاحمدیہ جو تھے انہوں نے پریٹی مچ ان کا حکم ہی تھا کہ جماعت کی ٹیم سے آ کے کھیلیں. تو جب توفیق ملی جماعت کی ٹیم سے آ کے, احمدیہ کرکٹ کلب اے سی سی ٹورانٹو, وہ خدام الاحمدیہ کے بینر کے نیچے ہوتی تھی, وہاں پہ جب کھیلا تو اس وقت اپرچونیٹیز ہوتی تھی ویکینڈ پہ کہ آپ کسی نان ایم ڈی کلب
کرسچن کلب دوسرے کلبوں سے بھی کھیل لیں, آپ کو موقع مل جاتا ہے انگیج ہونے کا, فرینڈ شپ ہونے کا اور گیدر ہونے کا. تو اپولو میری سیکنڈ فیملی تھی, اپولو کرکٹ کلب کی, اور ان کی طرف سے یہ جب گیم ہوا تو وہ گراؤنڈ ایکچولی کافی بڑی گراؤنڈ تھی, لیکن بہت ہارڈ گراؤنڈ تھا, وہ بہت ہارڈ گراؤنڈ تھا. اس گراؤنڈ پہ آپ ڈائیو مارنے سے پہلے 2 دفعہ سوچتے ہیں, اس کی زمین بہت سخت تھی. ٹورنٹو میں گراؤنڈ اتنے سافٹ ہوتے ہیں ویسے. تو اس ٹیم نے ہمیں ایک ہفتہ پہلے بڑا برے طریقے سے مارا تھا. انہوں نے, ان کے پاس 2-3 لڑکوں نے سینچریز کی تھی 50 اوورز گیم میں, ون ڈے گیم میں. تو جب یہ میچ ہوا تو ظاہر ہے کوئی انٹینٹ تو تھا نہیں, کوئی پلان تو تھا نہیں, سوائے اس کے کہ پہلے ہم بیٹنگ کر رہے ہیں تو سر نیچے کر کے کھیلیں. اور جس طرح بظاہر آپ کو اسکور بک میں لگ رہا ہے, زیادہ تر میں نے اس طرح اٹھا کے مارا نہیں, میری گیم نہیں ہے ایسی. تو میں سمپل سیدھا ہی کھیلتا رہا ہوں. میرے خیال میں وہ 48 جو باؤنڈریز ہیں ان میں سے 30 باؤنڈری سے اسٹریٹ ڈرائیوز تھیں, باقی ادھر ادھر رائٹ لیفٹ پہ اگر لگی تو لگی. لیکن خدا کا فضل تھا, وہ ایسا کوئی آپ پلان تو کرتے نہیں ہے گیم کے لیے. سنگل ڈبلز تھیں, لیکن باؤنڈری جو زیادہ ہوئی وہ ساری اسٹریٹ ڈائیو تھیں. گراؤنڈ بہت ہارڈ تھا اس دن, اور میں خود بھی نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اسٹراٹس اتنے تیز چلے جائیں گے. باقی پھر خدا تعالیٰ کا احسان ہے, فضل ہے. لیکن جتنی تیاری تھی وہ ایکچولی اس وقت کی جو احمدیہ کرکٹ کلب کی ٹیم تھی اس کے ساتھ ہم جس طرح سے تیار ہوتے تھے, اور ویک کے بیچ میں آفس آورس کے بعد فیملی کو چھوڑ کے جا کے ایکسرسائز کرنی, پریکٹس کرنی, اپنے آپ کو تیار کرنا. میرے لیے کرکٹ کھیل نہیں تھا, اور ابھی بھی نہیں ہے. میرے لیے کرکٹ ڈسپلن ہے لائف کا. اٹس اے لائف اسٹائل, اٹس ناٹ اے گیم فار می. تو اس وقت ہمارے جو کیپٹن تھے صغیر چٹھا صاحب, عدنان ربانی جو وائس کیپٹن تھے, ان لوگوں نے بہت زیادہ محنت کی تھی ٹیم پہ. تو کھلاڑیوں کو پریکٹس کرانی, محنت کروانی, فزیکل فٹنس واز ایوری تھنگ فار اس. وہ کافی چیزیں تھیں جو خدا کے فضل سے اکٹھی ہوئی, ٹائمنگ ٹھیک ہو گئی. آج بیٹھ کے سن رہے ہیں لوگ سے, احسان ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. زبردست, بہت بہت بہترین, زبردست طریقے سے آپ نے اپنی جرنی بتائی عرفان صاحب. میں نیکسٹ آنا چاہوں گا دی کیپٹن آف یو ایس اور ہمایوں صاحب. ہمایوں صاحب کا ریکارڈ کچھ اس طریقے سے ہے کہ انہوں نے 105 رن, وہ بھی 36 گیندوں پہ بنائے, 36 بالز 105 رن اسکورڈ. اب میں کہہ سکتا ہوں کہ یو ایس اے کے شاہد افریدی ہیں, اینڈ انہوں نے ہیٹ ٹرک کی ہے. تو یہ پاکستان کے محمد عامر بھی ہیں, تو ملٹی ٹیلنٹڈ, اب آل راؤنڈر ایز ویل. کافی سکلز اور اسمارٹ ورک پلس ہارڈ ورک انہوں نے کیا ہوا ہے. تو سر ویلکم ہمایوں بھائی آن شو. سر آپ اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں, اور کس طریقے سے آپ نے یہ مائل اسٹون اچیو کیے ہیں, اس کے بارے میں بھی کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے. جزاک اللہ وارث. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو آپ نے یہ پلیٹ فارم شروع کیا ہے. بہت اچھا ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ ہم سب لوگ کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں جاننے کا موقع بھی ملتا ہے. جہاں تک میرے جرنی کا تعلق ہے, آئی واز بورن ان ڈسکا پاکستان. وہاں سے ہائی اسکول کیا, لاہور چلے گئے, ایف سی کالج میں پڑھے, اور کرکٹ بھی وہیں پہ شروع کی ڈسکا میں. ڈسکا میں کرکٹ کھیلتے ہوئے لاہور گئے, لاہور میں کرکٹ کھیل لی تھی, یو ایس اے میں آ گیا میں. اور اچھا, یہاں پہ جو جماعت نے 10 سال پہلے ٹورنامنٹ کا ایک سفر شروع کیا تھا, ہم لوگوں نے بڑی محنت کی اس میں, اور کافی ہم لوگ جی بھائی صاحب میوٹ ہو گیا آپ کا. بھائی صاحب آپ کا میوٹ کا بٹن آئی تھنک پریس ہو گیا. آئی تھنک ویڈیو ڈسکنیکٹ ہو گئی, ہی از ری جوائننگ بیک. لوڈ شیڈنگ نہ ہو رہی ہے. اوکے, تو بین وائل میں میسج پڑھنا چاہوں گا. خضر احمد صاحب کہتے ہیں السلام علیکم, گریٹ ٹو سی آل السلام علیکم خضر. وعلیکم السلام خضر. great to see all of my brothers from the US. We miss you guys, hope to see you guys soon, keep safe. تو ماشاءاللہ یہ دیکھتے ہیں نا, جتنی دیر ہم چلتے ہیں, جب تک ہمایوں صاحب کنیکٹ کر رہے ہیں, ہم چلتے ہیں اپنے بگ بی کی طرف. بگ باس آف یو ایس ٹیم محسن صلاح الدین صاحب. سر آپ بتائیے, آپ کرکٹ کا کس طریقے سے آغاز ہوا, اور آپ نے بچپن میں اور پاکستان میں کیسے کرکٹ کھیلی, اور مسرور کپ میں آپ کی جرنی کیسے رہی؟ جی السلام علیکم مبارز صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ہیلو ایوری ون ٹو آل یور ویورز. میری سٹوری نہ ہمایوں بھائی کی طرح کی ہوگی نہ عرفان بھائی کی طرح کی ہوگی. میں ایکچولی پاکستان میں مال ٹاؤن لاہور میں میری پیدائش ہوئی تھی, مگر مائی فادر واز ان دی ایئر فورس, تو ہم لوگ 27 ایئرز انہوں نے ایئر فورس میں گزارا ہے. سو ہی ریٹائرڈ ایز اے گروپ کیپٹن ارلی. تو ادھر آپ کو ایئر فورس کا تو پتہ ہی ہے, وی ہیڈ کرکٹ ایز اے پارٹ آف دا کریکولم, مگر it was
زیادہ تر ٹیپ ٹینس اور you know it was after school in the neighborhoods اسی طرح کی تھی. لیٹر آن کیونکہ میں تو سمجھے کہ 7th یا 8th گریڈ میں تھا جب امریکہ آ گیا تھا, تو آئی ڈڈ ناٹ فائنڈ کرکٹ ایون ان دی US. اس وقت تو آئی واز میرے خیال سے میں پہلا پاکستانی بورن لڑکا تھا یو نو ان مائی ہائی اسکول. تو جماعت کی طرف سے آتے ہی ان 99 آئی فاؤنڈ کرکٹ فریٹرنیٹی. وہاں پہ ہمارے یو نو ملک وسیم صاحب نائب امیر ہیں USA کے. he was the president of the local Silicon Valley جماعت. Anyways, ان کا کافی انیشیٹو اس طرح تھا کہ پکنکس ہوتی رہیں, اس پہ کرکٹ ہو, and then eventually that became into a hard ball match. تو اسی طرح کے ہم لوگوں نے فرینڈلی میچز کھیلے. And then later on جب اسی طرح سوشل میڈیا کا آغاز ہوا, I got to find out about my local teams جو ناردرن کیلیفورنیا کرکٹ ایسوسیشن کی ہیں. ادھر سے obviously کچھ جماعت کے لڑکے تھے, ڈفرینٹ کلب سے کھیلتے تھے. One day I got a call from Waqas Mirza sahab. He reached out, he got my number from my father or my mother through the Jamaat, and ان کو بس پتہ لگا تھا کہ اس لڑکے کے اندر کرکٹ کا کیڑا ہے ایک طرح سے. So I must have been 24, 23 جب میں نے ہارڈ بال کھیلنی شروع کی ہے in the US. But then properly 26 کا تھا جب شروع کی تھی. تو وکاس بھائی سے اور اپنے انہی پیئرس کے ساتھ میں نے عرفان بھائی کو بھی 1-1.5 سال کے بعد جب یو نو ان کا USA کے ساتھ ایک ٹور تھے, تو I started picking up things from these gentlemen. ہمایوں بھائی کے ساتھ فرحان مرزا بھائی ہیں, you know once you know him you want to learn good things about these gentlemen. تو انہی کی طرح میں ہوتا تھا کہ ان کی طرح چلو اب ان کا گیٹ اپ کیا ہے the night before the game, ان کی پراپر game plannings کیا ہیں, and all those things really mattered to me and they stood out. And کسی ایک میرے پرانے کوچ کی بات, کوچنگ بھی میری انہی لڑکوں سے ہوئی ہے you know actually وقاص بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ اگر تم نے سیکھنا ہے تو یہ جو under 19 under 17 یوتھ پریکٹسز ہو رہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ گھس جاؤ. they're getting together on a Thursday evening and a Tuesday evening. اور ادھر آپ کا صحیح ٹیسٹ ہوتا ہے. even though I was 26 میں پریکٹس کر رہا تھا in under 19 کے ساتھ. so ادھر سے مجھے بس اور شوق چڑھا, پریکٹس میں امپروومنٹ ہوئی گیم میں. ابھی بھی میرا کوئی اسٹیٹس از نو ویئر کلوز ٹو عرفان بھائی. اگر میں سیزن میں اتنے رنز بنا لوں تو میں I'll walk around like a king in my neighborhood, مگر ادھر تک ہی بات رہتی ہے. but that's الحمدللہ like جماعت کرکٹ کی وجہ سے بھی, اور یہ جو پلیٹ فارم کینیڈا نے پرووائڈ کیا ہوا ہے, UK نے پرووائڈ کیا ہوا ہے, ناؤ اب شارجہ میں بھی, اور you know wherever we can make our way to, travel بھی ہو جاتا ہے اور کرکٹ کو بھی اور دوستی. I mean I've gotten to play around players like Shakir and Raza and Khizr and you know there's so many more unnamed out there. So it's a great opportunity to, and I'm a wicket keeper, so kabhi kabhi to mujhe front row seating milti hai just to get all this. آپ کے لیے ایک سوال بھی ہے, میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں. ہم دوبارہ جائیں گے ہمایوں بھائی کے پاس. ہمایوں بھائی آپ کا ڈسکا سے تعلق ہے, ہمایوں بھائی اپنی جرنی کے بارے میں بتائیے گا ذرا. نہیں جزاک اللہ بارش. جرنی بس بڑا سمپل سا ہے, کوئی اتنا لمبی سٹوری تو نہیں ہے میری. پاکستان سے USA میں آ گئے, USA میں میں پڑھائی بھی کی, کام بھی کیا, کرکٹ بھی کھیلتے رہے. یہاں پہ ہمارے DC میٹرو ایریا میں داؤد بھٹی صاحب, جاوید بھٹی صاحب ہوتے ہیں, ان لوگوں نے بڑا کام کیا کرکٹ کے لیے. ہم میرے سینئر ہیں, وہ ہمارے کرکٹ یہاں پہ کھیلنے سے پہلے تو آلریڈی ماشاءاللہ بڑا کام کر رہے تھے ٹیم کے لیے, کرکٹ کے لیے. تو جب یہ جماعت نے کرکٹ ٹورنامنٹ شروع کیا لندن میں, تب یہ پھر عرفان ربانی صاحب اور بڑے سارے اور نئے دوست ملے جن کے ساتھ ہم لوگوں نے کرکٹ کھیلنا شروع کیا تھا. ابھی میں اس سے پہلے میں بھول جاؤں, یہ محسن صلاح الدین صاحب کی بات ہو رہی تھی. محسن صلاح الدین بڑا چیتا آدمی ہے, مجھے ایک واقعہ یاد آیا. اس سے پہلے کی باتوں میں بھول جاؤں, میں بتا دوں, لندن میں ہمارا ٹورنامنٹ ہو رہا تھا, میچ میں ہم کھیل رہے تھے. تو محسن وکٹ کیپر تھا, میں بالنگ کروا رہا تھا. تو بڑا چیتا آدمی تھا, یہ ڈرتا ڈرتا نہیں تھا نا, بالکل آگے آ گیا. تو میں نے منع بھی کیا, لیکن ہٹ سا کہ نہیں وہ بیٹسمین آگے بڑھ کے مار رہا ہے تو میں آگے آ جاتا ہوں, تو بیٹسمین رک جائے گا. اچھا فار سم ریزن میں نے بال کرائی, بال اٹھی ایک دم اس کے منہ پہ لگی. جالی پہنی ہوئی تھی لیکن یہاں پہ لگی, بالکل خون و خون ہو گیا نا محسن. تو آئی واز لیڈنگ دا ٹیم. میں نے محسن سے ریکویسٹ کی, یار بہت چوٹ لگی ہے, خون نکلا, تو بیٹھ جا جاگتا. ہی گاٹ اپ سیڈ کہ کیا بات, میں بالکل ٹھیک ہوں, میں بالکل کھیلوں گا.
اور یقین کریں میں اگر آپ کو تصویر بھیجوں آپ پریشان ہو جائے کہ یہاں پہ اتنے ٹانکے بھی لگے تھے, اس کو کیا ہوا, اور ہی گاٹ اپسیٹ کہ میں کھیل لوں گا, I'm fine. تو یہ وہ پیشن اور یہ جذبہ تھا جو کرکٹرز کے اندر ہوتا ہے, it was just unbelievable. کیوں محسن یاد ہے یہ؟ Of course, how can I forget movie? مگر اس طرح کا یہ خالی میرے پاس نہیں ہے. There's countless numbers of stories. ہر ایک لڑکے کے اندر اس طرح کی story ہے. زبردست, بہترین. وہ محسن بھائی وہی کہتے ہیں نا کہ گرتے ہیں شاہ سواری میدان جنگ میں, تو وہ طفلی کیا جو گھنٹوں کے بل چلے, تو وہی بات ہے. بہترین, زبردست. وقاص اصغر صاحب فرام USA has joined us. وقاص بھائی السلام علیکم. وقاص بھائی میوٹ سے ذرا. وقاص بھائی just left, he will join us again. اچھا جی, عرفان صاحب آپ کی طرف دوبارہ آنا چاہوں گا. سوال یہ ہے کہ USA کی ٹیم for a long time participating in international مسعود کرکٹ ٹورنامنٹ, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو دوبارہ یا ایک کام کرنا چاہیے ان ایریاز پر کہ you will win that tournament or you will perform better, more better than this? Last time جیسے آپ نے perform کیا, it was like brilliant work کہ آپ سیمی فائنل تک آئے اور اتنا ٹف ٹائم آپ نے کینیڈا کو دیا. تو اس طریقے سے آپ کیا اپنی ٹیم کے اندر سینئر ممبر بھی اور ایز اے ٹیم پلیئر بھی آپ کیا چاہتے ہیں کہ امپروومنٹ کے جو ایریاز ہیں وہ کس طریقے سے بہتر کیے جا سکتے ہیں یو ایس اے ٹیم کی؟ دیکھیں, جو بہتری ہے وہ کانٹیکسچوئل ہوتی ہے. اگر تو آپ اپنے ذہن سے بڑے گیم کا ایک چیز نکال دیں, جیسے ڈر کہتے ہیں کہ ہار گئے تو کیا ہوگا, تو ہر گیم جو ہے ایزی ہو جاتی ہے, کیونکہ یا تو آپ جیتے ہیں یا آپ لرن کرتے ہیں. میں ہار پہ بلیو نہیں کرتا, یا آپ کی لرننگ ہوتی ہے یا آپ جیتتے ہیں. یو ایس اے کی جو پچھلے اتنے عرصے کی پرفارمنس ہے اس میں بہت سے لوگوں کا, کئیوں کے تو نام بھی بھول گیا ہوں میں, بہت سے لوگوں کا ہاتھ ہے. اور ہم اس جرنی میں جب آگے آگے چلتے جا رہے تھے تو ہم ایک دفعہ فائنل تک بھی گئے ہیں, ہمیں 2 دفعہ سیمی فائنل تک آئے ہیں. جو کروشل پیس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ٹرانسفر آف انفارمیشن ہوتی ہے فرام ون جنریشن ٹو اندر جنریشن. ایک بات یاد رکھیں, یو ایس اے کرکٹنگ کنٹری ہے ہی نہیں, ایون ایم ڈیز کے لیے بھی. ہم لوگ بہت دور رہتے ہیں, ہمیں موقع ہی نہیں ملتا. ہم جلسہ سالانہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں یا سال میں 2 کوئی ایونٹ ہو گئے تو اکٹھے ہو گئے. دوسرے کنٹریز کو ایک اپر ہینڈ ہے, وہ ڈیلی ویک میں 3 سے 4 دفعہ اکٹھے ہو کے پریکٹس کرتے ہیں. ان کی نیشنل ٹیم کی یہ حالت ہے. کیمسٹری سال میں 2 دفعہ اکٹھے ہونے سے نہیں ڈیولپ ہوتی. اس کے لیے لوکل نان ایم ڈیوں کے ساتھ کرکٹ, جو کمپیٹیٹو کرکٹ ہے, کھیلنی بہت ضروری ہے, جو ہم کھیل بھی رہے ہیں. لیکن ہمارا ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو کوئی حل نہیں کر سکتا, اور وہ چیلنج یہ ہے کہ یو ایس اے میں کرکٹ سے مارگیج نہیں پے ہوتی. ہم سارے نوکریاں کر رہے ہیں, سارے جاب کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, اور ہم اپنا ٹائم نکال کے جماعتی ٹائم سے کام سے فارغ ہو کے جب ٹائم نکالتے ہیں پھر ہم پریکٹس کرتے ہیں. اس سے اسکل ڈیولپ ہوتا ہے, میچز میں جاتے ہیں اس کو اپلائی کرتے ہیں. لیکن T20 کی کرکٹ اگر آپ سارا سال صرف T20 کھیلیں تو جو فٹنس اور اسٹیمنا چاہیے وہ ڈیولپ نہیں ہوتا. آپ کو ون ڈے کے لیے ٹیسٹ کرکٹ کی طرح کی فٹنس چاہیے, اور T20 کے لیے آپ کو ون ڈے کا اسٹیمنا چاہیے. فزیکل فٹنس سے اور مائنڈ سیٹ سے گیم کو اپلائی تو کیا جا سکتا ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ اسکور بک اور گراؤنڈ کی کنڈیشنز اپوزٹ ہوتی ہیں ایک دوسرے سے. گراؤنڈ آپ سے خالی اسٹیمنا نہیں مانگتا جو آپ نے جم میں ڈیولپ کیا ہے, گراؤنڈ آپ سے اڈیپٹ مانگتا ہے کہ آپ اڈیپٹ کر سکتے ہیں چینجز کو. میں مثال دیتا ہوں, میرے خیال میں محسن کو شاید یاد ہوگا, لیکن ہمایوں کو تو ڈیفینیٹلی یاد ہونا چاہیے. ہم ٹورنامنٹ سے باہر نکل رہے تھے اور ہمیں 15 کے حساب سے اسکور کرنا تھا ہر اوور میں, ورنہ ہم ٹورنامنٹ سے باہر آئے. یہ وہ سال ہے جب ہم فائنل تک گئے. ہمایوں کی وہ سینچری ڈرائی کنڈیشن میں نہیں تھی. ہمایوں کی وہ سینچری موسلا دھار بارش ہو رہی تھی, پچ پہ کھڑا ہونا مشکل تھا, مطلب بال پہنچتا ہی نہیں تھا بیٹسمین تک, رک جاتا تھا. سو ہی ہیز ٹو واک آن اے ویٹ پچ ٹو ٹیک دا بال اینڈ میک اے فل ٹاس آؤٹ آف اٹ. وہ سینچری عام 15 اووروں میں 15 کے حساب سے اسٹرائک ریٹ سے کھیلنا تھا یا ہم ٹورنامنٹ سے باہر ہو جاتے. تو وہ سینچری اتفاقاً ایسی سینچری تھی جو بڑی کرٹیکل ہو گئی. سرکمسٹانسز بڑے عجیب تھے. پانی میں کھیلنا بہت مشکل ہوتا ہے گیلی وکٹوں پہ, تو اس نے اڈاپٹ کیا اس سچویشن کو. ہماری جو اب اللہ کے فضل سے اب اتنے عرصے میں جو ٹیم آئی ہے وہ انسپائرڈ تو بہت ہے, انٹرنیشنل کرکٹرز ہیں, وراٹ کوہلی ہے, اور ہمارے اپنے بہت سے دوست ہیں. لیکن ایک بہت بڑی کمی ہے جو ہم ابھی کیچ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ گیم کا ڈسپلن, جو گیم کا ڈسپلن ہوتا ہے, جس کے لیے آپ کو پورا سال پہلے اپنی باڈی کو تیار کرنا پڑتا ہے, آپ کو اپنے کھانے کا, اپنی غذا کا خیال کرنا پڑتا ہے, اپنی فٹنس کا خیال کرنا پڑتا ہے, اور
कम्पेटिटिव क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, प्रॉब्लम ये है हम T20 बहुत खेलते हैं, हालांकि टूर्नामेंट T20 ही होता है, लेकिन उसके लिए जो आपको तैयारी करनी है वो वनडे क्रिकेट की होती है, ताकि आप अपने आप को तैयार करें, फिटनेस हो। स्किल सेट जहां तक है, ये ज्यादातर नए लड़के हैं। स्किल सेट दूसरी टीमों ने इनहेरिट किया उन प्लेयर से जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं या पूरा साल क्रिकेट खेलते हैं। हम स्किल सेट सिर्फ शेयर करते हैं, इनहेरिट नहीं करते। लेकिन रिसोर्सेस जो हमारे हैं, उसके बावजूद जिस तरह से टीम ऊपर आ रही है, आगे आ रही है, नया टैलेंट आ रहा है, नाउ एट दिस पॉइंट इट्स जस्ट अ नर्व गेम। बड़ा गेम नर्व गेम होता है, और अल्लाह का फजल है कि चीजें बेहतर होती जा रही हैं, रिसोर्सेज मिलते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि वो टाइम दूर नहीं जब हम लोग इंशाल्लाह कुर्सियों पे बैठ के अपने यंगस्टर्स के इंटरव्यूज देखेंगे और खुश होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर। बेहतरीन इरफान भाई, इस पे मैं यही कहूंगा कि जिस मुझे नहीं पता था कि इतने क्रूशल और इतनी डिफिकल्ट टाइम में हुमायूं भाई की सेंचुरी है, और मतलब ड्राई एरिया और ड्राई पिच और मतलब और आप दे रहे हैं, तो उसमें यही कहूंगा कि मुश्किलें इतनी बड़ी कि आसान हो गई आपके लिए हुमायूं भाई, ये कि बारिश इतनी पड़ी कि आसान हो गई। ये है सर, साथ बहुत आ रहे मैसेजेस, आई एम सरप्राइज सीरियसली कि आसिफ मलिक साहब दुबई से लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, खालिद मलिक सलाम एंड वेलकम टू आवर टीम यूएसए लेजेंड्स। अनीस भट्ट साहब लिखते हैं, माशाल्लाह सलाम टू ऑल लेजेंड्स। रब्बानी साहब द फर्स्ट टूर्नामेंट कैप्टन ऑफ कनाडा and I was the first captain of Germany and we were in final. Wow, amazing. Jazakallah for the contribution. सर जी, यही सवाल मैं हुमायूं भाई जैसे आप एज अ कैप्टन पूछना चाहूंगा कि आप क्या समझते हैं कि हमारी टीम के अंदर, यूएसए की टीम में क्या चीजें और आए कि उनकी बॉन्डिंग और बने और स्ट्रॉन्ग, जैसे काफी एरियाज के बारे में, के डाइट के बारे में बात की, डिसिप्लिन के बारे में बात की इरफान भाई ने, आप क्या समझते हैं ये कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पे आप कॉप अप करके जो है एक अच्छी और एक मतलब विनिंग टूर्नामेंट की तरफ जा सकते हैं? ये देखें, जो इरफान भाई ने बात की है ना कि एक बहुत बड़ा हमारा चैलेंज है यूएसए का कि यहाँ पे डिस्टेंस इतने ज़्यादा हैं, और हम जो प्लेइंग 11 भी है इवन हमारी, या जो 15 की हमारी टीम बनती है, हम साल में एक दो दफ़ा मुश्किल से इकट्ठे होते हैं, जब हमारा टूर्नामेंट होता है तब इकट्ठे हैं। तो डिस्टेंस इज द बिगेस्ट इशू वी हैव हियर, बड़ा मुश्किल होता है। ऑल्दो भी कुछ सालों से हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लोकल टूर्नामेंट्स, हमारे नेशनल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं जहाँ पे हम लोग खेलते हैं इकट्ठे। जहां तक बात आती है मसरूर टूर्नामेंट की को लेके, तो मेरे ख्याल में जो पहली 4 टीमें आती हैं ना, जो दोनों सेमीफाइनल्स में टीमें पहुंचती हैं, तो तकरीबन स्किल सेट के लिहाज से एक जैसी होती हैं। हम लोग सेमीफाइनल में पहुंचे, हम फाइनल में पहुंचे, बात वहां पे आके ये आ जाती है कि देखें, जो टीम अपने प्लान के साथ स्टिक करती है या मेंटली स्ट्रांग होती है, वही टीम जीतती है फिर आगे आके। पहली जो 4-5 टीमें होती हैं, स्किल लेवल का उनमें कोई खास डिफरेंस नहीं होता, वही होती है। तो कमिंग बैक टू द यूएसए टीम में बहुत टैलेंट है यार, माशाल्लाह आजकल बड़े अच्छे टैलेंटेड यंग लड़के आ रहे हैं, जिनको इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में हम देख के खुश होंगे, वो भी रिकॉर्ड्स बनाएंगे बहुत सारे इंशाल्लाह। तो जितने हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जितना हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला आपने डिफरेंस भी देखा है। टीम माशाल्लाह लास्ट ईयर हम सेमीफाइनल में पहुंचे थे, और बहुत अच्छी फाइट हुई थी कनाडा के साथ। कनाडा में बड़े बड़े अच्छे प्लेयर हैं, मजा आता है अच्छे प्लेयरों के अगेंस्ट खेलने में। तो ये हमारे थोड़े से चैलेंजेस हैं यूएसए टीम में, कि जिसको हम जितना भी हम कर सकते हैं डिस्टेंस को लेके, जितना उसका सोल्यूशन हमने ये निकाला हुआ है कि अभी हमारे 2 या 3 टूर्नामेंट होते हैं नेशनल लेवल पे, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि इकट्ठे ज्यादातर लोग खेलने, नया टैलेंट सामने आए। तो उसका काफी फर्क पड़ता है टीम पे, काफी हमारी टीम पास में बेहतर भी हुई है। जबरदस्त हुमायूं भाई, शॉर्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिवली आपने जो डिफाइन की है चीज। तो एज अ क्रिकेटिंग, एज एन एक्साइटिंग क्रिकेटिंग प्लेयर, जैसे आपने बताया कि मोहसिन भाई का जैसे आंख पे लगी और इतने दिलेरी के साथ क्रिकेट खेलते हैं और इतने एक्साइटमेंट के साथ खेलते हैं और एक्साइटेड होते हैं उस टूर्नामेंट के लिए मोहसिन भाई। तो वही है, जैसे वो कहते हैं ना कि लपटना झपटना, लपटना लपक कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो सर, आप इस बहाने को, जो ये क्रिकेट के टूर्नामेंट खेलने आते हैं, इस बहाने के ट्रिप को आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं? क्या लड़कों का पैशन होता है? किस तरीके से आप एक साथ टीम आती है, या किस तरीके से ट्रिप, किस तरीके से आप लोग करते हैं? प्लीज मोहसिन, मैं तो बोलता हूँ कि क्रिकेटर्स आर वेरी सुपरस्टिशियस। तो
जो चीज चल रही होती है ना उसी को बस दोहराते रहते हैं. That's what I've figured out. अब मेरी अम्मी कंप्लेन करती हैं कि जब मैं उधर मैं पेरेंट्स के पास होता था लाइक इन कैलिफोर्निया, तो हर वेंसडे को या थर्सडे को ना ये आपकी जो सीजर्स हैं, कैंचियां, ये गुम जाती थी, गमले के नीचे से मिलती थी, क्योंकि मैं बस दुआ कर रहा होता था कि किसी तरीके से बारिश रुक जाए इस वीकेंड के लिए. ठीक है, सो इट जस्ट डजंट बिगिन ऑन थर्सडे नाइट या फ्राइडे नाइट. आप प्रैक्टिस कर रहे हो पहले से ही कि जी टीम की एक तरह से जेलिंग होगी. मेक श्योर के यू नो आपने 11 प्लेयर्स के साथ, कभी कभी 13 या 14 प्लेयर्स के साथ आपने एक जर्नी पे जाना है, whether it's a weekend, whether it's a season, whether it's a tournament abroad or even local. तो आपने बिटवीन 15 पर्सनालिटीज आपने इस तरह से एक अपने आप को नेविगेट करना है. सो जिस तरह हुमायूं भाई कह रहे हैं कि एट दैट टाइम आपका जो स्किल और टैलेंट है, इट गोज आउट द विंडो. जो आपकी प्रैक्टिस है, जो आपकी फिजिकल फिटनेस है, यू नो इट्स बीन ऑलरेडी वर्कड आउट. अब आपने उसको एग्जीक्यूट करना है. सो उसमें यही है कि यू फॉलो व्हाट दीज ग्रेट्स आर डूइंग. यू नो जिस तरह अब फरहान भाई हैं, अब वो आप फरहान भाई के साथ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. अब हुमायूं भाई हैं, यू नो ही विल डू हिज रोल. अब ये नहीं है कि हुमायूं भाई यू नो रात को मैच से पहले अगर ये बिरयानी खा रहे हैं वर्सेस बोटियां खा रहे हैं, आई हैव टू डू द सेम थिंग. आई हैव टू मेक श्योर कि आई डू माय ओन थिंग. everybody is you know उनके अंदर गेम प्लान तैयार होता है. I just have to do my job, and when everybody does 10% of their job, 100% gets done. ठीक है, जबरदस्त. वो इन्होंने ये बात की है, मुझे तो क्रिकेट ही बड़ा मुश्किल लगने लग गया है. वो कहते हैं कि क्रिकेट नहीं आसान, इतना समझ लेना आग का दरिया है, डूब के जाना है. बस यही है. मुझे तो क्रिकेट पे ये लगती है सारी. अच्छा सर जी, एज अ सीनियर प्लेयर इरफान साहब, आपसे ये मैं पूछना चाहूंगा कि आप अपने ट्रिप को किस तरीके से, अपने यंग प्लेयर्स को साथ लेके इस ट्रिप को ऑर्गेनाइज किस तरीके से करते हैं? देखिए जी, जब कनाडा में था तो कनाडा के अमीर साहब ने एक बात सिखाई थी हमें, एक मैसेज दिया था कि अपने डिसिप्लिन से, अपने खेल से, अपने अखलाक से लोगों के दिल जीते. वही जब मैं इधर आया तो यही थीम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि जहां तक मुमकिन है खेल से भी और कोऑपरेशन से भी. और जो चीजें चेंज हो रही होती हैं, हर चीज स्क्रिप्टेड नहीं होती. कैप्टन खिलाड़ी को एक गेम में मौका दे सकता है, एक गेम में मौका नहीं दे सकता. कैप्टन का एक अपना स्क्रिप्ट होता है. अगर खिलाड़ी उस स्क्रिप्ट से वाकिफ नहीं है तो इसका मतलब है कैप्टन और खिलाड़ी के बीच में बहुत गैप है. और अगर खिलाड़ी अपने स्क्रिप्ट से वाकिफ है तो बहुत बेहतर है कि वो अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से चले जो कैप्टन समझा रहा होता है. प्रॉब्लम ये है कि जब हम खिलाड़ियों को लेके ऐसे बड़े इवेंट्स पे जाते हैं और ये हर टीम को ये चैलेंज आता है, हम उसका जिक्र नहीं सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो आपको दूसरी चीजें नजर आनी खत्म हो जाती हैं. चैलेंज ये होता है कि अगर अचानक आप एक डिसिप्लिन को इंट्रोड्यूस करें टूर में और खिलाड़ियों को उस डिसिप्लिन की पूरे साल आदत ना हो, उस रिचुअल की कि रात को जल्दी सोना है, सुबह फजर पे जल्दी उठना है, यू नो बॉडी को तगड़ा रखना है, नाश्ता हिसाब से करना है, प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है और गेम को लेके चलना है. आप पूरा साल करें तो 3-4 या एक हफ्ते का टूर्नामेंट कोई चेंज नहीं पैदा करता. असल चेंज आती है जब टूर्नामेंट अनाउंस होता है तो एक अजीब सी मोटिवेशन शुरू हो जाती है. एक सिर्फ ये सोच के वहां जाके हजूर अय्यूब ताला बिन नसर अजीज का दीदार होगा और ऐसे माहौल में जाएंगे जहां खिलाफत के परवाने हर तरफ नजर आ रहे होते हैं. अनीस भट्ट हो गया, रजा हो गया, सगीर चट्टा साहब हो गए, मतलब दुनिया एक वहां पे जिनके साथ हमारी इंटरेक्शन होती है खिलाड़ियों के साथ. ये जो ब्रदरहुड है, इसकी जो महक है वो हमें 3-4 महीने पहले शुरू हो जाती है जब हमें नेशनली अनाउंस होता है कि टीम जाने वाली है. जिस तरह से तैयारी होती है और जिस पैशन से हम तैयारी करते हैं, कोशिश होती है सिर्फ. लेकिन एक चीज याद रखनी चाहिए कि अगर ये मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, मेरे कोलीग्स का डिफरेंट अप्रोच होगी, ये एट द एंड ऑफ द डे है सिर्फ एक खेल, उससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है. जो हजूर अय्यूब ताला बिन नसर अजीज ने क्रिकेट के मुतालिक फरमाया, मेरे लिए अब इससे बड़ी कोई डेफिनेशन नहीं क्रिकेट की, और वो ये है कि 2009 की क्लोजिंग सेरेमनी हजूर ने फरमाया था, अहमदियों के लिए खेल सेहतमंद जिस्म बनाने के लिए ताकि जमात की खिदमत कर सको. और मेरे फादर मुझे सिखाते थे कि क्रिकेट क्रिएट्स कैरेक्टर, ये कैरेक्टर का गेम है. इन दो चीजों को जब आप साथ लेके चलते हैं, जो हुजूर ने फरमाया है उसके नीचे जब आप जो भी करोगे
چاہے آپ جلسہ سلانے کی تیاری کرو, چاہے آپ کرکٹ کی تیاری کرو, چاہے آپ ہمایوں, ربانی, محسن, کسی بھی کلیگ کے ساتھ آپ انٹریکٹ کرو. اگر آپ صرف اس لیے کر رہے ہو کہ جماعت کا پلیٹ فارم ہے اور حضور انور علی تعالیٰ ابن عزیز کے سامنے حاضر ہونے کا موقع ملتا ہے, اگر آپ کھیل رہے ہیں تو پھر تو واہ واہ نہیں آ رہے ہیں آپ کی, کیا بات ہے. بس یہ ساری چیز ہے, اس کو لے کے چلیں. کھلاڑی ظاہر ہے ان کی اپنی سائیکالوجی ہوتی ہے, اپنی نفسیات ہوتی ہے, ان کے اپنے سینسٹیو وہ چیزیں ہوتی ہیں, ان کو دیکھنا پڑتا ہے اس وقت آن دا گو. بالکل بجا فرمایا, جزاک اللہ. بہت مطلب آپ عرفان صاحب, آئی ایم ریئلی ایڈمائرنگ یو. اور وہی جو میں نے بشیر شریف صاحب جب آئے تھے لاسٹ ٹائم اور عرفان شہزاد صاحب آئے تھے, میں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ جب اس ایک بندے سے آپ بار بار بات کرتے ہیں نا تو اس کی ایک نئی چیز, آپ سے میں ایک ہفتے سے کانٹیکٹ میں ہوں, لیکن کیوں میں آپ سے بات کرتا ہوں تو مجھے ایک نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے. جیسے آپ نے کہا کرکٹ کریٹس کریکٹر, کتنی خوبصورت, کتنا خوبصورت جملہ ہے. مطلب کہ وہی غالب کا شعر میں دوبارہ ہی پڑھنا چاہوں گا کہ گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ, ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ. تو بہت بہت آپ نے پیش کی ہے. میرے پاس میں سوالات معذرت کے ساتھ اگر صرف 2 سیکنڈ لے لوں آپ سے, اور کرکٹ کریٹس کریکٹر اگر جیسے حضرت صاحب نے فرمایا ویسے کھیلی, بالکل زبردست, جیسا حضرت صاحب نے فرمایا ہے کہ جماعت کے لیے خدمت کرنے کے لیے صحت مند جسم بناؤ, اس کو ذہن میں لے کے چلیں, کریکٹر ڈیولپ ہو جائے گا. ماشاء اللہ. تھینک یو. میرے پاس بہت سوالات آ رہے ہیں تو ماشاء اللہ کافی رونق لگ رہی ہے کہ سر میں کیا پڑھوں. ویلکم ٹو انیس بٹ صاحب کہہ رہے ہیں سر ہمایوں بھائی آپ کی طرف آتا ہوں, اور طلحہ طارق صاحب پوچھ رہے تھے, طلحہ طارق صاحب کہہ رہے ہیں سلام ٹو آل آف یو. وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ سلیجنگ کو کس طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں. اگر سلیجنگ کوئی کر دے گراؤنڈ میں تو پازیٹیو سلیجنگ ہے, تو کس طریقے سے آپ اس کو کاپ اپ کرتے ہیں اور اپنے مائنڈ کو اسٹرانگ رکھتے ہیں, وہ طریقہ بھی بتا دیں. یہ وہ سوری وہ کوشچن پوچھ رہے ہیں کہ کوئی سلیجنگ, کوئی ڈینجرس بیٹسمین آ گیا اور وہ ہٹنگ کر رہا ہے, سلیجنگ کر رہا ہے, تو ایز اے کیپٹن اور ایز اے بالر آپ کیسے اس کو کاپ اپ کرتے ہیں؟ بالکل. دیکھیں یہ میں جو اپنے ینگسٹرز کو بھی یہ کہتا ہوتا ہوں جب بات ہو رہی ہوتی ہے کہ یور باڈی, اس کو کہ آپ کی باڈی وہ کرتی ہے جو آپ کا جو آپ کا مائنڈ بلیو کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی اس میں ساری مائنڈ گیم کی آ جاتی ہے, اسٹریٹجی ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں اس میں کہ بیٹسمین کیا ہے, بالر کیسا ہے, اس کا اس کی اسٹرینتھ کیا ہے, اس کی ویکنیسز کیا ہیں. تو گیم پلانس ہوتے ہیں بڑے سے, لیکن جب کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ جب آپ کو کوئی بیٹسمین آپ پہ اٹیک کر رہا ہے, سلجنگ کر رہا ہے, تو اس میں ایک بات ساری پھر مائنڈ گیم کی آ جاتی ہے ساری. وہ مائک ٹائسن کا وہ کہنا ہے نا کہ ایوری ون ہیز اے گیم پلان انٹل اینڈ انلیس ہی گیٹس اے پنچ آن ہز فیس, رائٹ. تو جب یہ کوئی سلیجر آتا ہے, سلیجنگ کرتا ہے, تو بیسیکلی بالرز کا بھی یا اگلی ٹیم پہ کوئی نہ کوئی گیم پلان ہوتا ہے, لیکن جب وہ سلیجنگ ہوتی ہے تو چڑھائی کر جاتے ہیں, گیم پلان ختم ہو جاتے ہیں. تو اس کو کاپ اپ کرنے کا مین جو میرے ذہن میں آتا ہے, جو میں کرتا ہوں, بیسیکلی ساری مینٹل اسٹرینتھ کی گیم ہوتی ہے آپ کی. اس میں ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہوتی ہیں بہت ساری, لیکن مینٹل اسٹرینتھ کی ہوتی ہے کہ آپ اس کو کیسے اس کو اپنے ذہن پہ حاوی نہ ہونے دیں, بلکہ آپ اس کے ذہن پہ حاوی ہوں. اور یہ جو بالر اور بیٹسمین ہوتے ہیں, ان کی ہر بال پہ فائٹ چل رہی ہوتی ہے. ایک تو فائٹ وہ ہوتی ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں, ایک فائٹ وہ ہوتی ہے جو صرف دونوں سمجھ سکتے ہیں. تو ایز اے بالر, ایز اے بیٹسمین, یہ صرف دونوں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر اس نے اب یہ بال کرا لیا, بالر کو پتا ہوتا ہے بیٹسمین کی اسٹرینتھ کیا ہے, بیٹسمین کو پتا ہے بالر کی اسٹرینتھ کیا ہے, دونوں کو ایک دوسرے کی ویکنیس کا بھی پتا, تو وہ فائٹ بڑے مزے کی ہوتی ہے پھر. تو بیسیکلی کاپ اسی وہ جو ہینڈل کیا جاتا ہے وہ ساری مینٹل اسٹرینتھ سے کیا جاتا ہے. بالکل زبردست. خالد ظفر صاحب فارمر کیپٹن آف یو کے جب آئے تھے تو انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ کرکٹ از 90% ابو دا شولڈر. تو وہ پوائنٹ بالکل ہمایوں صاحب نے صحیح ڈسکرائب کر دیا ہے. اور اب سوالات کچھ اس طریقے سے ہیں کہ احمد نور اللہ ورک صاحب, I would like to see more USA players playing together in local leagues. In my opinion, we can have better representation from USA for the future years. اس کے بعد آیا thank for this transmission. All of you look nice. We are proud of all US players for their dedication and passion. Humayun, Irfan and Mohsin are some of the founding pillars of the US cricket team. They have guided and shaped character of a US player.
UK international tournament plays phenomenal role to create a brotherhood among our youth. Question for Mohsin Bhai on the topic of superstition. What was the story behind wearing two different boots while keeping in 2018? Something I might try to put the batsman off. Hey, Khizr, Assalamu alaikum. Khizr, if it puts you off your game just by 5%, I think I've done my job. You know, a beast of a player like you, you know, you need to be 10 steps ahead of you, first of all. And quite frankly, I just joke, chal raha tha, you know, whatever worked, it worked. But really the story behind it is कि मेरा एक जूता फट गया था left का और दूसरा वाला जूता फट गया था right का. So I just switched them up. But you know, glad to see you being around this whole cricket fraternity, basically हमारी ये जो जमात ने provide की हुई है. And just glad to see that you're still a part of us and continue to go forward. एक सवाल मैंने रोके रखा था, वो अनीस भट्ट साहब ने किया था, थोड़ा फाइनल क्रिकेट गेम की बारे में शेयर करें, जर्मनी वर्सेस कनाडा जिसमें आप कैप्टेंसी कर रहे थे. इरफान साहब, आई थिंक आपके बारे में बात हो रही है. हम जब आए थे तो ज़ाहिर है टूर्नामेंट के फ्यूचर का कुछ पता नहीं था. देयर वाज नो प्रेडिक्शन कि टूर्नामेंट दोबारा होगा. खिलाफत जुबली के हेड पे था, सर पे था वो, तो कोई खास एक्सपेक्टेशन नहीं थी हमारी. हम सिर्फ पार्टिसिपेट करने आ रहे थे कनाडा से. तैयारी हमने बहुत की थी, 2-3 हफ्ते का कैंप था मेरे ख्याल में 2009 में. मैं एज ए कैप्टन टीम के साथ था, लेकिन हालत बहुत पतली थी क्योंकि एज ए जमात कनाडा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है फिटनेस में और क्रिकेट में. पर्सनली अमीर साहब वाज वेरी मच इन्वॉल्व एंड सदर खुदाम अहमदिया वाज वेरी इन्वॉल्व. घबराहट बहुत थी. पूरा टूर्नामेंट हुआ, जिन प्लेयर्स पे हम रिलाय कर रहे थे वो नहीं किक इन कर सके. तो मुझे याद है एक रात पहले मैं बैतुल फतू में जाके, तो हालत जरा थोड़ी खराब हुई थी एज ए कैप्टन भी, और परेशान था कि क्या होगा. काफी दुआ वगैरह की, खिलाड़ियों को बिठाया, डिस्कस किया कि यार देखो जो हम सोच के आए थे वैसे तो नहीं हो रहा, जीत रहे हैं लेकिन चीजें बहुत मुश्किल होती जा रही हैं. और जब फाइनल तक पहुंचे तब जो जिन प्लेयर पे रिलाय करते वो नहीं चल पाए, और जिन पे हमें लगा कि शायद चल जाए, उन्होंने जाके अन्नी पा दी, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं अन्नी पा देना. महमूद भाई हमारे कनाडा के आज भी इज अ लेजेंडरी बैट्समैन. उनकी जो कमबैक थी, टूर्नामेंट के पहले 2 गेमों में 2 बॉलों पे वो आउट हुए. हमारे अपने यूएसए के भट्टी ने उसको पहली बॉल पे बोल्ड किया. ही केम बैक एंड ही केम बैक लाइक अ वुंडेड टाइगर. महमूद साहब, सगीर चट्टा साहब, अदनान रब्बानी वाज एट हिज पीक एट दैट गेम. तो जब हम रेडी हुए फाइनल के लिए, टॉस वगैरह हुआ, तो हमने यही डिसाइड किया कि यार कंडीशन तो बारिश हो रही है, हम तो कभी खेले ही नहीं है बारिश में. कनाडा में बंद हो जाता है गेम, यूके में बारिश में गेम शुरू हो गई, तो अब समझ नहीं आई कि खेलना कैसे गिली पिच पे. बहरहाल टॉस हम जीते और हमने फैसला किया कि जी हम बॉल करेंगे, गिली विकेट है, बॉल करते हैं. गेम स्टार्ट हुआ, बॉल शुरू की. जर्मनी बहुत स्लो खेल रहा था, तो हमें भी थोड़ा थोड़ा हौसला हो रहा था. भट्ट साहब आए, तो भट्ट साहब का मैंने पहली दफा भट्ट साहब से इंटरेक्ट कर रहा था, पहला टूर्नामेंट था, लेकिन मैंने काफी उनका सुना हुआ था वो क्या करते हैं टूर्नामेंट में. तो एक शरारत सी सूझी. उस वक्त 32 इयर्स का था मैं, तो मेरे एक ज़हन में बात आई. तो मैंने हमारे अब वो माशाल्लाह मुरब्बी हैं, मैं उनका जिक्र नहीं कर सकता, नाम नहीं ले सकता, तो वो उनको मैंने कहा कि आगे जाके ना पिच पे करीब जाके इसके जोर से फिजा में तालियां मार के ना, तो कहना शाबाश शाबाश, कुछ नहीं, एक बॉल द गेम है. भट्ट साहब खेल रहे थे, वो हमारे दोस्त गए, उन्होंने जाके बड़ा जोर से एक लाउड बात की, ये कह के वो वापस आ गए. मैंने सिर्फ हमारे महमूद भाई हैं, मैंने महमूद भाई को इस तरह इशारा किया कि मैं कहूँ अंदर आ जाओ, सारे ऊपर आ जाओ. इस तरह प्रिटेंड करना है कि ये है ही कुछ नहीं, मसला ही कोई नहीं है. और हमारे अजीज भाई हैं, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है, अमेजिंग लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है. उनको हमने बुलाया, मैं कहा अजीज भाई गेंद डालनी है पहली, और थोड़ी सी खींच के पीछे रखनी है, ये उठा के मारेगा ऊपर से. और हमने आगे से सारा एरिया खोल दिया भट्ट साहब के लिए, अनीस भट्ट साहब के लिए. मिड ऑन भी शॉर्ट कर दी कि अगर टच गलत भी मारेंगे तो छिक्का ही होगा. और उनको मैंने कहा गेंद फेरनी नहीं है, ये स्पिन वाली गेंद को वेट करेगा, सीधी गेंद डालनी है थोड़ी सी लेंथ पे. उन्होंने गेंद डाली, भट्ट साहब अपने स्टाइल में गए, गेंद बल्ले के नीचे आई, भट्ट साहब वाज ट्राइंग टू प्ले द स्पिन, उन्होंने उठा के मारी, गेंद सीधा महमूद साहब के ना राइट ना लेफ्ट, सीधा महमूद साहब के हाथ में. उसके बाद मेरा टाइम था, मैं चाहता था, तो मैंने फिर थोड़ा सा भट्ट साहब के साथ मजाक भी किया. जब गेम कंप्लीट होती गई, इन लोगों ने 140 समथिंग किया, हम बैटिंग पे गए. हमारे स्टार बैट्समैन मंजूर चौधरी साहब जो थे
थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत ही कमाल का खेले. वो मेरे ख्याल में दूसरे ओवर में एकदम आउट हो गए. तो वहां पे फिर मैं पहली टूर्नामेंट के दौरान मैं कभी खेला नहीं था वन डाउन पे, तो फिर मैंने उस वक्त सिचुएशन की कि अभी भी विकेट गिरी है, देखते हैं क्या होता है. फिर मैंने वन डाउन खेला, मैं गया. अब मैं खेला था, मेरे साथ थे इम्तियाज सरा साहब जो माशाल्लाह सिलसिला मुरब्बी हैं. हम खेले थे, हजूर अनवर तशरीफ ले आए और मैं इम्तियाज भाई को बार बार एक बात कह रहा था, हजूर को मत देखना, हजूर को मत देखना, हजूर को देखोगे इधर हमारी गेम खराब हो जाएगी क्योंकि फिर जज्बाती हो जाएंगे हम. द वन मिस्टेक ही डिड, ही लुक्ड एट हजरत साहब. वो जाहिर है वो फिर एक हजरत साहब का एक जलाल और हजरत साहब का एक वो जो है, तो आंखें नम होनी तो कॉमन सी बात है. वेरी नेक्स्ट बॉल इम्तियाज भाई आउट हो गए. उसके साथ आए अदनान रब्बानी जो मेरे भाई हैं. फिर मेरे और उनके बीच में सिर्फ एक ही बात हो रही थी कि आखिरी बॉल तक गेम को लेके चलते हैं क्योंकि हमें पता नहीं कि गेम क्या है. और रादर ये कि जैसा फाइनल में एग्रेशन होता है चौके छक्के का, अगर आप वो फाइनल की रिकॉर्डिंग देखें तो हमने भट्ट साहब ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, अनीस भट्ट साहब खास तौर पे कैप्टन भी थे, और काफी जगह पे जर्मनी को अपॉर्चुनिटीज मिली मुझे और अदनान रब्बानी साहब को रन आउट करने की, एक्चुअली कैच करने की. लेकिन एमटीए, क्राउड, हजूर अनवर की अपनी मौजूदगी, पहला इवेंट, पहला टूर्नामेंट, उसका प्रेशर अपना होता है. लेकिन भट्ट साहब हिमसेल्फ, अनीस भट्ट साहब वाज फैंटास्टिक, बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की. लेकिन फाइनल में उस वक्त अदनान रब्बानी और खाकसार की जो पार्टनरशिप थी, दैट हेल्प्ड अस अ लॉट. उस गेम में सगील चट्टा साहब की बॉलिंग, अदनान नजीर के लेग कटर्स, आई मीन सुल्तान कालू साहब की बॉलिंग में मैं बहुत खुश नसीब हूँ इस मामले में कि मेरा अपना कोई कमाल नहीं था, मुझे खिलाड़ी ही अल्लाह ताला ने बहुत ही कमाल के दिए थे. और जिस तरीके से अनीस भट्ट साहब की टीम मिस्टेक्स कर रही थी, वो चीजें हमारे लिए अल्लाह का फजल बनती जा रही थी, आसान होती जा रही थी. बट आई सा एंड रिकॉग्नाइज अनीस भट्ट साहब एज ए वुंडेड टाइगर. वो आज भी जब इंग्लैंड के लिए खेलते हैं तो बहुत एग्रेसिव अंदाज होता है उनका खेलने का. ग्रेट मेमोरीज. यही मतलब आप ये देख लें कि आईएमसीटी से कितनी भाईचार की ब्रदरहुड हार्मनी हमें कितनी है कि हम बात कर रहे हैं, अपने कंपेटिटर की भी बात कर रहे हैं तो कितनी मोहब्बत और इखलास और वफा के साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि हम एक झंडे के तले हैं. तो हम जब भी बात करते हैं तो इतनी मोहब्बत और अफेक्शन के साथ अपने कंपेटिटर की भी बात करते हैं, इतनी दिल दूसरे की दिलजोई भी हो जाती है, दूसरे से एक मोहब्बत का और स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन जाता है. तो बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इरफान साहब बयान फरमाया वो वाकया. मैं आऊँगा हुमायूं साहब के पास. हुमायूं साहब, जो आपने खेला वो गेम नूरुद्दीन टूर्नामेंट में जो नुमाइंदगी की है यूएसए की टीम ने, तो यूएसए ने कैसा महसूस किया उसको पहली बार, क्योंकि वो स्टार्ट हुआ है, तो उसको खेलते हुए आपको कैसा लगा, और वहाँ का एनवायरनमेंट, माहौल क्रिकेटिंग के लिहाज से आपको कैसा लगा, उस बारे में थोड़ा हमें बताइए. जी मैं उसमें सिंपली यही कहूँगा, वर्ड्स कैन नॉट जस्टिफाई द फीलिंग्स, द एक्साइटमेंट, द एनवायरनमेंट दैट वो जो नूरुद्दीन टूर्नामेंट की कमेटी थी, वो जो ऑर्गेनाइजर्स थे, वो जो लोग थे जिन लोगों ने काम किया, इट वाज जस्ट अनबिलीवेबल. उनका जो जज्बा, उनका पैशन, जो मेहमानों की वो मेहमान नवाजी कर रहे थे, और जो दो चीजें, एक तो आप क्रिकेट को लेके बात कर लेते हैं, क्रिकेट का एनवायरनमेंट, प्रोफेशनल फील्ड थी वहाँ पे. ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था क्योंकि लंदन में एनवायरनमेंट टोटली डिफरेंट है, विकेट्स टोटली डिफरेंट हैं. जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे विकेट्स टोटली डिफरेंट थे. यहाँ पे स्नो हो रही थी, वहाँ पे गए तो वहाँ पे जनाब 40 प्लस टेम्परेचर था. तो वो भी एक फन है, लेकिन इट वाज जस्ट अनबिलीवेबल. बड़ा एक प्रोफेशनल किस्म का उन्होंने सारा सिस्टम बनाया हुआ था, क्योंकि उनके पहले अभी 2 टूर्नामेंट हो गए ना वहाँ पे भी. हाँ जी. तो वो उनके लिए ढेर सारी दुआएं उस टूर्नामेंट कमेटी के लिए, जिस तरह उन लोगों ने माशाल्लाह अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ इतना बड़ा टूर्नामेंट और इतना अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया था. इट वाज जस्ट अनबिलीवेबल. हैट्स ऑफ मतलब टू द होल टीम. माशाल्लाह, मैसिव फीडबैक फॉर टीम भी देख रही है यूएई की भी, तो मैसिव फीडबैक फॉर देयर नूरुद्दीन मैनेजमेंट. जज़ाकल्लाह, बहुत-बहुत शुक्रिया. मोहसिन भाई, आप एक ही सवाल करना चाहूँगा कि आपका क्या फीडबैक है और आप क्या समझते हैं कि किस तरह ये टूर्नामेंट रहा आपके लिए? Regarding Nuruddin tournament, ये it was some of the best grounds that I think I've ever played on. उस तरह की facilities और ground पे जो एक तरह से harmony के साथ टूर्नामेंट चल रहा था, इस तरह लग नहीं रहा था कि ये पहला टूर्नामेंट है.
سو اس میں وی نو کیونکہ ہم لوگوں نے بڑی طریقے سے ایک ویکینڈ گیم سے لے کے بڑے بڑے ٹورنامنٹس تک کی ایک چھوٹا سا ایک آپ نے ایک پارٹ دیا ہوتا ہے اینڈ ادھر لگ رہا تھا کہ یو نو فرام اسکورنگ ٹو دا ٹرانسپورٹیشن ٹو فوڈ چائے ابھی تک وہ چائے یاد آتی ہے جو گراؤنڈ میں گرم گرم مل رہی ہوتی تھی تو جسٹ فار دیٹ چائے آئی تھنک آئی ول بی بیک. بہترین محسن بھائی بہترین, بہت بہت اچھا لگا کیونکہ خاکسار بھی وہاں 5 سال کھیلا اور 5 سال رہا ہے, تو مجھے بھی وہ یادیں آ گئی اور چائے کی خصوصاً چائے مجھے یاد آ گئی. عرفان صاحب آپ کے لیے سوال آیا ہے کہ رانا عرفان صاحب کا سوال ہے, پلیز شیئر یور ایکسپیرینس ہاؤ یو فائنڈ دی مینجمنٹ آف IMCT اینڈ اینی سجیشن فار دا بیٹرمنٹ آف دا ٹورنامنٹ. دیکھیں جی, ایک چیز تو میں چونکہ ظاہر توفیق ملی تھی پہلے سالوں سے شامل ہونے کی, ہمیں نہیں لگتا کہ ہم انگلینڈ ٹریول کرتے ہیں, ہمیں لگتا ہے ہم اپنے گھر آ گئے ہیں. ایک تو میں یہ کلیئر کر دیتا ہوں, اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ظاہر ہے پرائمری وجہ تو یہی ہے کہ ہمارے آقا ہمارے پیارے حضور وہاں پہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ تو مطلب ہے انڈرسٹوڈ ہے, لیکن ہمیں وہاں پہ ایسے طریقے سے ٹریٹ کیا جیسے کوئی سیلیبریٹی آ گئی ہوئی ہے, اور بڑی شرم سی آتی ہے بعض اوقات, واقعی بڑی شرم آتی ہے. ہمایوں محسن موجود ہیں وہاں پہ, لوگ اتنا پیار کرتے ہیں, اس طرح سے ملتے ہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے واقعی نا آپ اپنی کسی فیملی کی گیدرنگ میں آ گئے اور بڑے عرصے بعد کوئی واپس آیا ہے. مطلب خالی رات کا جو کھانا ہوتا ہے جو حضور کی طرف سے کھلاڑیوں کو ہوتا ہے ملتا ہے, اس میں جو والنٹیئرز ہیں خدام الاحمدیہ کے, وہ سوٹ میں پراپر سوٹ اور ٹائی میں وہ ان کا ڈیکورم ہوتا ہے سرو کرنے کا, اور جو بزرگ انصار اللہ کے وہ ایسے ایسے آ کے گلے مل رہے ہوتے ہیں, ہم تو ان کو جانتے بھی نہیں ہیں, وہ ہمیں بائی نیم بھی جانتے ہیں. بعض جماعت کی جو بے بنیاد ہے محبت کی, اور صرف اس لیے کہ خلیفۃ المسیح کے مختلف ملکوں سے جو ہیں وہ غلام کھیلنے کے لیے آ جاتے ہیں, اور جس طرح سے ہمیں پذیرائی ملتی ہے اور جو پیار ملتا ہے, اور جس طرح سے خاص طور پہ جو ٹرانسپورٹیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے, مجھے نہیں پتا کون اس کو مینج کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے, لیکن جس طرح سے وہ لوگ صبح صبح ٹائم دیتے ہیں, اور ٹرانسپورٹیشن کی ٹیم پک اینڈ ڈراپ, ٹورنامنٹ ختم ہو گیا, کھلاڑیوں سے پوچھتے ہیں آپ کو کہیں جانا تو نہیں ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کے جس طرح وہ پیار ساری چیزیں کرتے ہیں. جو امپروومنٹ کے ایریا میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ ٹورنامنٹ کی جو وکٹیں ہیں, جو پچ ہے, میرے خیال میں 10 سال میں اس کی کوالٹی اتنی امپروو نہیں ہو سکی جو ہو سکتی تھی, کنسیڈرنگ جو ذرائع انگلینڈ کے پاس موجود ہیں, اور جو اپرچونٹیز میں نے کئی کھلاڑیوں کو دیکھا ہے جو کاؤنٹیز میں کھیلتے ہیں, اور وہ ریڈی ہیں ان گراؤنڈز کو مینجمنٹ کو پرووائڈ کرنے میں. رانا عرفان صاحب کی اور ان کے ساتھ اور بہت سے کولیگ ہیں جن کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن رہا ہے, میں نے خود ان کو پہلے سالوں سے دیکھا ہے. اگر گراؤنڈز کی کوالٹیز امپروو ہو جائیں تو مجھے لگتا ہے حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن عزیز کو انٹرٹین کرنے کے لیے جو ایگریشن گیم کا چاہیے اس کا لیول ڈبل ہو جائے گا اگر آپ کی گراؤنڈ کی کوالٹی امپروو ہوتی ہے. امپائرنگ امپرووڈ ا لاٹ ایبسولوٹلی, لیکن پچز گراؤنڈز کے لیے میری درخواست ہوگی. ایک اور سوال آ گیا ہے کہ ہیٹرک کرنا آسان کام نہیں, ہاؤ ڈیڈ یو اچیو ور یو ایکسپیکٹنگ فرام ہمایوں صاحب, آپ نے جو ہیٹرک کی تھی؟ دیکھیں یہ جب اس طرح کے ریکٹ بنتے ہیں یا کوئی ہیٹرک بنتی ہے تو اس میں کوئی ایسا کوئی پری پلان نہیں ہوتا بندے کا, یہ بس سچویشنل چیز ہوتی ہے, اس وقت وہ اگریشن ہوتا ہے, اور کرکٹ میں کہتے ہیں نا سم ڈے اٹس یور ڈے, آپ کا فٹنس لیول, آپ کا اگریشن, تھنگز آر گوئنگ ان یور فیور. اور اس میں کوئی ایسا پلان تو نہیں تھا, اس وقت سچویشن چل رہی تھی کہ آپ نے ڈیفینسو, میرا اپنا ایک پرسنل اسٹائل ہے کہ I'm aggressive, either I'm a bowler or batsman or fielder, it's part of my nature, I have to be aggressive, I cannot just every personality is different. تو اس میں میرا یہ ہوتا ہے کہ میں اٹیک کرتا ہوں, میں بالنگ کروا رہا ہوں یا میں بیٹنگ کر رہا ہوں, تو اس میں ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں اکارڈنگ ٹو دا سچویشن. تو اس میں الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دینی ہوتی ہے, اب جتنا محنت آپ نے کی ہوتی ہے اپنے حصے کی عزت آپ پا لیتے ہو. تو اس میں ایک چیز جو میں ہمیشہ بلیو کرتا ہوں کہ پہلے your body achieves what your mind believes. وہ بات پھر وہ مائنڈ پہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ اپنے ایز اے بالر دوسرے بیٹسمین کو اپنے ذہن پہ حاوی کر لیتے تو وہ آپ آدھی گیم تو وہیں پہ لوز کر جاتے ہو. ٹھیک ہو گیا, زبردست.
اس کے ساتھ سوال آیا ہے محسن صاحب کے لیے. محسن بھائی, how you control aggression from Mohsin? And as Rana Saab mentioned, he has won first tournament through cool mind. اگر I mean انیس بھائی کو پتا ہوگا, I mean سارے, I mean ہمایوں بھائی has been around since the first time I started playing hardball cricket. اس وقت میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک بس بھاگتا رہتا تھا, like either upset at my previous inning, upset at my previous day, upset at different things that were not even in my control. First of all, ٹھیک ہے, کہ جو موسم کیلیفورنیا کا یہ ہے اور میں یہاں پہ بارش میں جی یہاں کھیل رہا ہوں, اس طرح کا, that was out of my control after all. So over time aggression کو control کرنا انہی gentlemen سے سیکھا. And I think when you جب ایک sledging کا ایک آپ لوگوں نے کسی نے ٹاپک بات کی تھی, اس وقت میں نے گواسکر کے بارے میں یہ سنا ہوا ہے کہ جب یہ گارنر اور big West Indian bowlers were bowling right at him and they would say all kinds of things to him کہ کیا آگے ہو, ہمیں کیا مارو گے, کیا کرو گے, he would just turn the other way and smile and just go about his day. So that's basically what you have to tell yourself. Or actually ربانی بھائی نے یہ میری عادت ڈال دی ہوئی ہے جو میں ان کو کریڈٹ دینا چاہوں گا, and I want to bring it up on this platform, کہ جبھی بھی when you're afraid, جبھی بھی when things are not going in your favor, درود شریف. It keeps your mind focused on what you have to do in front of you and everything goes well. And I do it not just in these Jamaat tournaments, obviously, anything, whether you're driving or whether you're in your local tournaments. ماشاء اللہ زبردست. محسن بھائی جیسے آپ پریکٹیکلی ایگزامپل بھی دے رہے ہیں ساتھ ساتھ, تو واقعی فیل بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کس طرح امپلیمنٹ کرتے ہوں گے, جیسے آپ نے ڈرائیونگ بتایا خاص طور پہ, تو وہ ہم سب جانتے ہیں. پھر رانا صاحب, حسن صاحب, اوکے رانا صاحب, عرفان ربانی صاحب, Rana Sahab is saying Hassan Sahab is in charge for transportation. Prayers for him. ٹھیک ہے, تو سر last final messages from Irfan Sahab, Humayun Sahab and Mohsin Sahab. First we'll start from Irfan Sahab. کرکٹ کو صرف کھیل سمجھے. اگر یہ پلیٹ فارم ہے بھائیوں کو اکٹھے کرنے کا, جلسہ سالانہ اور باقی دوسرے ایونٹس پہ صحت مند جسم والے احمدی خداموں کو تیار کرنے کا, اگر یہ پلیٹ فارم ہے دلوں سے قدورتوں کو دور کرنے کا, اگر یہ پلیٹ فارم ہے زندگی میں ڈسپلن پیدا کرنے کا, جو ڈسپلن آپ کی ریئل لائف میں بھی آپ کی فیملی اور باقی چیزوں میں کام آئے, اور اگر یہ پلیٹ فارم ہے میچ ختم ہونے کے بعد پیویلین میں بیٹھ کے سینئر پلیئر سے ان کے ایکسپیرینس کو لرن کرنے کا, اور دین سینئر پلیئرس کا ینگ پلیئرس کو بھائیوں کی طرح کچھ سکھانے کا, تو پھر ہم وہ اچیو کر لیں گے جو حضور نے فرمایا ہے کہ کھیل کا مقصد جماعت احمدیہ میں صحت مند جسم بنانا ہے تاکہ دین کی خدمت کی جا سکے, جو ہمارا اصل مقصد ہے. باقی ساری چیزیں 30 35 40 سالوں کے بعد, شادی ہوگی, بچے ہو گئے, مارگیج ہوگی, کرکٹ شکٹ, یہ سارے خواب پھر پیچھے ہو جاتے ہیں. لیکن اگر وہ جو کریکٹر ڈیولپمنٹ ہے جو حضرت صاحب کے ارشاد کے نیچے ہے, تو ساری چیزیں پھر آپ مرتے دم تک قبر تک کرکٹر ہی رہیں گے, کیونکہ اٹس آل اباؤٹ ڈسپلن. محبت کا پیغام ہے یو ایس اے کی طرف سے تمام بھائیوں کو جہاں تک پہنچے. زبردست, لو فار آل. ہمایوں صاحب آپ کے فائنل ورڈز ہیں. جزاک اللہ. دیکھیں عرفان ربانی صاحب نے اتنا پیارا میسج دیا ہے, اتنا پیارا ان کا پیغام, اس کے بعد کوئی پیغام نہیں رہتا. بس سمپل سی بات ہے کہ یہ کرکٹ ایسا پلیٹ فارم ہے کہ اس میں بندے کی ہر کوالٹی, ہر چیز کو ایک طرح سے پرکھنے کا موقع ملتا ہے. تو جسٹ ڈونٹ ٹرائی ٹو سیٹسفائی یور ایگو ایور, اور keep things simple. Life is beautiful. ٹھیک ہے جی. محسن سر. How can I follow up after the two legends, not just in the USA cricket, North America cricket, but just as human beings? Magar cricket, just like Irfan bhai keh rahe hain ki it's a discipline. It's a discipline not just at the field, it's a discipline in your work environment and everywhere. We have to be thankful کہ ہمارے پاس یہ facility ہے جو ہم avail کر رہے ہیں,
مگر اس کے پیچھے ہماری فیملیز کا بہت بڑا سیکریفائس ہے, ہمارا اپنا بہت سے بڑا سیکریفائس ہے, کام کا بہت بڑا ہے. So we have to not just take these things for granted and appreciate them along the way, or enjoy the journey, put in the hard work, because if you put in the hard work, you will get noticed, and inshallah your practice will come into work, into use. Thank you so much for all this. انشاءاللہ. تو اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو ریپ اپ کرتے ہیں, اور میں کچھ کہنا چاہوں گا یہی کہ آپ اتنا اچھا شو, سیریسلی اتنے عرصے بعد ون آف مائی بیسٹ شوز کے اتنی رونق لگی ہے. مجھے وہ ٹائم یاد آیا جو اسٹارٹنگ میں ہم نے جب اسٹارٹ کیا تھا تو کافی لوگ, رضا الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے تھے, عقیل انجم صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انصر پروانہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, منیب بشیر جرمنی سے بیٹھے, اتنی رونق لگی تھی. آج مجھے وہی ایکسائٹمنٹ دوبارہ سے فیل ہوئی کہ مطلب دس از دا فرسٹ ٹائم وی آر انٹریکشن ود ایچ ادر. لیکن جو محسن صاحب کی پرسنالٹی, جو عرفان صاحب کی ماشاءاللہ جو انہوں نے حکمت و دانائی کی باتیں کی ہیں, اور یہ جو گائیڈنس ہمیں چاہیے تھی اس میں بہترین, زبردست. اور ہمایوں صاحب ایز اے کیپٹن اینڈ ہارورڈ گریجویٹ, سر وی ریئلی ریسپیکٹ یو ایز ویل. آخر میں ان سب کا لباب اگر کچھ نکالنا چاہیں تو وہ یہی نکلے گا کہ ملت کے ساتھ راستہ استوار رکھ, پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. تو ہمیں خلافت کے, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم خلافت کے جھنڈے تلے یوں ہی خدمت اور جاں فشانی کے ساتھ خدمت کرتے چلے جائیں. اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے وتھ ریڈیو سسکرٹون. اللہ حافظ, السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.